بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے. ہر ایک چاہتا ہے کہ عبادت والی زندگی گزارے، کوئی چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی گزارے، کوئی چاہتا ہے کہ صحت و عافیت کی زندگی گزارے. ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کی زندگی میں یہ تمنا اور یہ خواہش ہو کہ میں اس طرح کی زندگی گزاروں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایسی زندگی کا گزارنا اور ایسی زندگی گزارنے کا دل میں جذبہ رکھنا کہ میرا کوئی بول کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، میرا کوئی کام، میرا کوئی عمل، میری کوئی حرکت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، یہ جذبہ اور یہ چاہت بہت کم لوگوں کے دل میں ہوتی ہے. عبادتوں میں بعض دفعہ ہم آگے آگے نظر آتے ہیں، عبادتوں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار نظر آؤں. نمازوں میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں اچھا جذبہ ہے، ہونا بھی چاہیے. ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا رخ اس طرح ہو کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو. اپنے عمل سے، اپنے بولوں سے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑی چاہت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح 26ویں پاری کی صورت ہے، اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس واقعے کا مختصر خلاصہ بھی عرض کرتا ہوں، اور پھر جو ہمارا موضوع ہے کہ اس طرح کی زندگی ہو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اس خلاصے میں آئے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے رہنے والے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، آپ کا وطن، آپ کا دیس وہ مکۃ المکرمہ تھا. مشرکین نے آپ کو ستایا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کو اپنا شہر بنا لیا. مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
زندگی گزار رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، سب کچھ تھا مدینہ میں، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا، ایمان والی زندگی بھی تھی، اعمال بھی تھے، لیکن ایک بہت بڑی چیز کی کمی تھی کہ وہاں بیت اللہ شریف نہیں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ بیت اللہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے زبان مبارک پہ یہ کلمات تھے، یہ الفاظ تھے کہ اے بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو جیسی مبارک پیاری سرزمین سے میں کبھی بھی ہجرت نہ کرتا، لیکن میں کیا کروں، میری قوم نے مجھے ہجرت پر مجبور کر دیا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بیت اللہ سے، مکۃ المکرمہ سے، حرم شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، بلکہ ہر ایمان والے کو ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، ایمان کا ایک لازمی جز ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے یا نہ دیں، لیکن دل میں ہر وقت چاہت ہو کہ جب بھی استطاعت اور مالی وسعت ہوئی تو پہلا کام بیت اللہ شریف کے لیے حج یا عمرے پہ جاؤں گا۔ یہ ہر ایمان والے کے دل کی آواز اور چاہت ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم اپنے اطراف میں اپنے دوست و احباب کی زندگیوں کا جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دنیا کے لیے تو بڑے بڑے سفر کرتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے کہ حرم شریف کا سفر کبھی نہیں ہوا۔ اور بعض خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ حرم شریف کی حاضری عمرے کی نیت سے عطا فرما دیتے ہیں، سعادت عطا فرماتے ہیں، لیکن استطاعت اور گنجائش ہونے کے بعد حج نہیں کرتے، جبکہ حج عمرے سے زیادہ ضروری اور فرض ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک نوجوان ساتھی عمرے کے ارادے سے آئے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا کریں یہ سفر آسان ہو جائے۔ تو ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو معلوم یہ چلا کہ حج ان پر فرض ہے۔ ان سے کہا گیا عمرہ فرض نہیں ہے، حج کا ارادہ کر لو، اس میں عمرہ بھی ہو جائے گا۔ حج کا ارادہ کر لو، حج کی فرضیت بھی پوری ہو جائے گی، تاخیر، حج کی فرضیت میں تاخیر کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، اور عمرہ بھی ضمن میں ہو جائے گا، اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دل میں بیت اللہ شریف کی ہر وقت جذبہ و زیارت کا شوق رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینہ میں آرام فرما رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور بال کٹوا رہے ہیں۔ آپ نے صبح اپنے صحابہ کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا تو صحابہ کے دل میں تو پہلے سے خواہش تھی بیت اللہ شریف کی زیارت حرمین، تو ایک دم سے سارے صحابہ خوشی کے مارے چہروں پر مسکراہٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کب کی تیاری کریں، کب کا چلنے کا آپ حکم فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے آپ نے چلنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کا نہ کوئی جنگ کا ارادہ تھا، نہ ہی کسی طرح کا کوئی بیت اللہ شریف مکۃ المکرمہ فتح کرنے کا ارادہ تھا۔ آپ عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے، اس لیے آپ نے کوئی ہتھیار بھی نہیں لیے تھے، جبکہ مکہ کے کافروں کے دل میں ہر وقت آگ بھڑک رہی تھی، اور اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد جیسی جنگیں ہو چکی تھیں۔ مکہ والوں کو جب معلوم چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف سفر کر کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً جنگ کی تیاری کر لی اور ہتھیار سے مکۃ المکرمہ کو گھیر لیا کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑیں گے۔ مکہ سے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، آپ رک گئے، آپ کی سواری اونٹنی آگے بڑھنے سے رک گئی، چل نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس کو زور مت دو۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، اور آپ نے کہا کہ اس موقع پر آج کے دن
اس جگہ مشرکین مکہ مجھ سے جو بھی معاہدہ کریں گے میں وہ ساری شرائط ان کی منظور کروں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ بھائی ہم عمرہ کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ پیغام ان تک پہنچایا گیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا مکہ کے کافروں کا کہ ہم آپ کو بیت اللہ شریف اور مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مسجد حرام میں نہیں آنے دیں گے۔ مذاکرات طے ہونا شروع ہوئے، مصالحتیں ہونا شروع ہوئیں، وہاں سے بھی کچھ لوگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ طے یہ ہوا کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ، کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط یہ، اور بھی بہت ساری شرائط طے ہوئی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہو گئی کہ اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس سال تو آپ کو واپس جانا ہوگا، اگلے سال آئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطوں کو منظور کر لیا۔ ایک طرف صحابہ کی جماعت، ایک طرف اللہ کے نبی، ایک طرف کافر۔ بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں جانے سے اللہ کے نبی کو اور آپ کی جماعت کو روکا جا رہا ہے۔ صحابہ بہت زیادہ طیش میں بھی آئے اور غصے میں بھی، کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کیوں رک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کا حکم مانو۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین دیتے رہے اور صبر کا کہتے رہے، اور صحابہ اس سارے معاملے کو دیکھ کر بڑے مایوس سے، نا امید سے ہو رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے گھر میں آنے سے روکا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیان فرمایا، اور اس سورت کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فتح سے نواز دیا، کامیابی آپ کو مل گئی، دشمن شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے۔ ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت کو واپس بھیجا جا رہا ہے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، عمرے سے روک دیا، آئندہ سال آئیے گا، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ بظاہر ناکامی، شکست دکھ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر سے روک دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آیت اتارا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کامیاب آپ ہو گئے ہیں، فتح آپ کی ہو گئی ہے، شکست دشمنوں کی ہو گئی ہے۔ اور واقعی اس صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا کہ مکہ بھی اس میں فتح ہو گیا، اور اس تیزی سے اسلام پھیلا کہ اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سالوں میں مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف جا رہے ہیں تو 14,000 صحابہ ہیں۔ تیزی سے اسلام بھی پھیل گیا۔ بعض دفعہ انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ میں حق پر بھی ہوں، میں سچ پر بھی ہوں، میں اصول و ضوابط کی پابندی بھی کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی بھی نہیں کر رہا، پھر بھی مجھے دبایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے، اور میری زندگی میں پھر بھی ناکامیاں آ رہی ہیں۔ تو اگر صبر اور تحمل مزاجی سے کام لے تو یہ تھوڑی سی دیر کی جو شکست اور ناکامی دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو کامیابیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس شکست میں اور ناکامی میں کامیابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں صبر و تحمل سے ایک قدم پیچھے ہٹو، آگے کامیابی کے قدم ہی قدم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صلح حدیبیہ جو بالکل مکہ سے لگا ہوا ہے، مکہ کے قریب پہنچ گئے، مکہ کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے منظر کو سورہ فتح میں بیان فرما کر ارشاد فرمایا هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصیبکم منهم معرہ بغیر علم، کہ آپ اور آپ کے صحابہ کی جماعت تو تیار تھی لڑنے کے لیے،
اور آپ کے صحابہ کو صرف اشارے کی ضرورت تھی اور وہ بیت اللہ شریف میں گھس جاتے، مکہ میں داخل ہو جاتے اور کافروں سے لڑتے اور عمرہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا کہ لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی۔ اور کیوں لڑائی کی نوبت نہیں آنے دی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، کہ وہاں بہت سارے ایمان والے مرد اور عورت مکہ میں موجود تھے جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے۔ وہاں بہت سارے ایمان والے مرد اور عورت، صحابہ اور صحابیات کی جماعت وہاں کچھ موجود تھے جو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اور مکہ میں مجبوراً رہ رہے تھے، ہجرت کرنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں تھی، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے مکہ میں ہی رہ رہے تھے۔ اگر کافروں سے تمہاری جنگ ہوتی اور آپ کے صحابہ کی جماعت مکہ میں داخل ہوتی، عمرہ کرنے کے ارادے سے لڑتے ہوئے داخل ہوتی، تو بہت سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لا علمی میں، لا علمی میں، کہ وہ مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، صحابہ کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتے جو مکہ میں رہنے والا ہے وہ کافر ہے، تو ان کو بھی آپ کی تلواروں سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ہم نے اس چیز سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس چیز سے آپ کے اور آپ کے صحابہ کو بچا دیا۔ اس موقع پر مفسرین نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ جب انسان اللہ کی بندگی کی صحیح زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا یہ منشور اور مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، عبادت کی، تقوی کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو بے خیالی میں اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اس کی زبان کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں یہ درس دے رہی ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ دنیا میں، اور کتنے خوش نصیبوں کی جماعت تھی وہ صحابہ کی جو اب دنیا میں نہیں ہے، کہ جن کے ہاتھوں کو اور زبانوں کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں کہ بعد میں افسوس نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی حدیث میں کہ ایسے کاموں سے بچو کہ بعد میں تمہیں معذرت کرنے پڑے یا شرمندگی اٹھانی پڑے۔ علی ما فعلتم نادمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی ہونا، ایسے کاموں سے بچو۔ انسان ہے اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن پھر بھی کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس کو بعد میں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسے بول کیوں بولے، میں نہ بولتا، میں خاموش رہتا، میں نہ لڑتا، یہ ایسا موقع ہی نہ آتا کہ میری زبان سے یہ اول فول نکلتے، یہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نادمین، ایسے کاموں سے ہی بچو، یہ ندامت اور شرمندگی والے کام ہیں۔ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دے کر احساس ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے، بڑی بات ہے، اور کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچا کر احساس ندامت نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں حس ختم ہو چکی ہے، انسانیت کی حس اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور جب یہ حس انسان کے اندر بھرپور انداز میں آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ قدم قدم بول بول سوچ سوچ کے بولتا ہے، کرتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میرے بول سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس احتیاط کو دیکھتے ہوئے جب کوئی ایسا معاملہ زندگی میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں، نوبت ہی نہیں آنے دیتے کہ تکلیف پہنچے یا اپنی زبان سے کسی کو کچھ بولیں اور بعد میں شرمندگی ہو، احساس ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ لیکن یہ اللہ کے خاص مقرب اور مقبول بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جن کی زندگی کا یہ مقصد و منشور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اپنے بول سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی زندگی میں ایسے کاموں کے، ایسے معاملات کے آنے سے ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کی تعریفات بیان فرمائی اور ان کی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر ہم آپ کو نہ روکتے تو آپ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ میں چلے جاتے اور جنگ ہوتی تو اس جنگ میں بہت سارے مسلمان بھی ضد میں آ جاتے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے ایسا کچھ ہو،
ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ سے یا آپ کے صحابہ سے ایسا کچھ ہو کہ بعد میں آپ کو افسوس اور ندامت ہو. ہم نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی. اب اس صورت کا پس منظر ہمارے سامنے آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو ایسے کاموں سے بچا لیتے ہیں کہ جس میں بعد میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو. زندگی بھی اسی طرح گزارنی چاہیے. جذبہ بھی یہی ہونا چاہیے، شوق بھی یہی ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. قدم قدم ہمارا اس طرح اٹھ رہا ہو، سوچ سوچ کے بول رہے ہوں کہ ایسا بول نہ ہو کہ جس سے کسی کو تانا ہو، طنز ہو، کسی کی بے عزتی ہو، آبرو ریزی ہو، کسی کا دل زخمی ہو. بولنے سے پہلے سوچنا، کرنے سے پہلے سوچنا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے گی. جب اتنی سوچ کر اور اتنی احتیاط سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو کوئی ایسا بڑا معاملہ زندگی میں آ رہا بھی ہوگا جو ہماری بے خیالی میں کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے ہمیں بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے سے بچا لیں گے. احتیاط سے اللہ تعالیٰ ہمیں کنارہ کر دیں گے کہ تم سے کسی کو تکلیف پہنچے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. تو یہ اللہ کے مقبول اور مقرب بندے ہوتے ہیں جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری ذات سے، ہماری بولوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ.